الحمد للہ الذی لا الہ الا ہو لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عربی کتاب، یہ کتاب سیرت النبوی پر ایک بہت اچھی اور پیاری کتاب ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک عربی کتاب کا نقش ثانی ہے جس کا اردو ترجمہ محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب نے کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس کا مقدمہ، اس کتاب کا مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہل جو دیکھتا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت طاری ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو رہتا اسے آپ سے محبت ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تبصرہ ہے۔ یہی تاثر ایک دوسرے انداز میں عروہ بن مسعود نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیان کیا تھا۔ کفار مکہ نے پہلے بدیل کو، پھر مکرس کو اور پھر حلیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمائندہ بنا کر بھیجا، لیکن انہیں کسی کی نمائندگی پسند نہیں آئی۔ آخر میں انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا، اے قریش کے لوگوں، میں کسریٰ کے پاس اور اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، قیصر کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، اور نجاشی کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے کسی بھی بادشاہ کی اپنی قوم میں وہ شان نہیں دیکھی جو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی۔ سبحان اللہ۔ سچ کہتا ہوں، میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اب تم سوچ لو۔ یہ دو شہادتیں ہیں۔ پہلی شہادت ایک بالغ نظر اور جانثار ساتھی کی ہے جو قبل نبوت سے لے کر آخری دم تک سفر اور حضر اور قلوت اور جلوت میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین رشتہ تھا، اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت منی و انا منکا۔ دوسری شہادت ایک مردم شناس اور جہاندیدہ دشمن کی ہے کہ جسے اپنی قوم میں معزز ترین مقام حاصل تھا۔ قوم کے لوگ اسے پہلوٹی کی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اس لیے بجا طور پر عظمت اور محبت کی حقیقت سے بخوبی آشنا تھے۔ دوست اور دشمن دونوں اس بات پر شاہد ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باروب، دل آویز اور بے مثال شخصیت کے مالک تھے، چنانچہ آپ جیسا شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آدمی پر رعب طاری ہو جاتا تھا۔ فرش خاک پر بے سر و سامان ساتھیوں کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و عظمت کا یہ عالم تھا کہ اس کے سامنے قیصر و کسریٰ اور نجاشی تمام جاہ و جلال اور تزک و احتشام کے ساتھ اپنے تخت و تاج میں ہیچ نظر آتے تھے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بلا کی کشش تھی۔ جو شخص قریب سے دیکھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دل و جان سے آپ پر فدا رہتے۔ یہ محض دو آدمیوں کا احساس نہیں ہے، تاریخ میں بے شمار مثالیں گواہ ہیں کہ یہ ایک عام احساس تھا۔ پھر یہ احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہا۔ آج بھی 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے یہی احساس ہوتا ہے۔ کوئی بھی انصاف پسند دوست ہو یا دشمن اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کا نام اسلام ہے، جس پر انسان کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے۔ حقیقی اطاعت کی بنیاد اور روح یہی محبت و تعظیم ہے، اور یہ دونوں جذبات کسی کے بارے میں جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کی اطاعت اتنی ہی کامل اور پائیدار ہوتی ہے، آسانی سے بے چن و چرا ہوتی ہے، اور ذوق و شوق سے ہوتی ہے، جوش اور ولولے سے ہوتی ہے، اور شرف اور عزت سمجھ کر ہوتی ہے۔ پھر آدمی اطاعت ہی پر قناعت نہیں کرتا، ایک قدم آگے بڑھ کر اتباع کی کوشش کرتا ہے، اپنے پیشوا کی ایک ایک بات، ایک ایک ادا کو محبت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگنے کی فکر کرتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و برتری کے احساس کی اس کیفیت کو پیدا کرنے اور پروان چڑھانے کا واحد ذریعہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ ہے، یا یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے جس اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، ایک سلیم الفطرت انسان کے اندر اس اطاعت کا جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے خود پیدا ہو جاتا ہے، پیدا کرنا نہیں پڑتا۔ یہ مطالعہ غور سے ہونا چاہیے اور بار بار ہونا چاہیے، کیونکہ عظمت و برتری کا احساس تو ایک بار کے مطالعے سے بھی کسی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن محبت پیدا کرنے کے لیے بار بار مطالعہ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مذکورہ الفاظ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہنے اور ملتے جلتے رہنے کی یہی ایک شکل ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کا مطالعہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کے سیرت کردار میں اپنی صلاحیت اور کوشش کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جھلک نظر آئے۔ اب اگر کسی کو حوصلہ ہے ایسی شخصیت کی تعمیر کا جس میں کشش اور دل آویزی ہو، عظمت اور بزرگی ہو، رعب اور دبدبہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنیاد بنایا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جاتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ تمام سیرتوں سے بے نیاز کر سکتا ہے، لیکن تمام عظیم ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ تو یہ شاعری ہے یا حقیقت، اس کا صحیح فیصلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وسیع اور گہرے مطالعے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ فدا ہو ابی و امی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مختلف چیپٹر ہیں اس کتاب کے، تو آج ہم پہلے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے چیپٹر کا نام ہے ہوتی ہے سحر پیدا، اور اس کے اندر مختلف موضوعات ٹاپکس موجود ہیں، جن میں شامل ہیں عرب میں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، عرب میں شرک کہاں سے آیا، شرک کے تدریجی مراحل کیا ہیں، مکے میں سب سے پہلا بت کس طرح آیا، دور جاہلیت کے مشہور بت کون سے تھے، سلسلہ رسالت کی نمایاں کڑیاں کیا ہیں، چاہے زمزم کی دوبارہ کھدائی کیسے ہوئی، عبد المطلب کی نظر کیا تھی، عبداللہ کی جان کیسے بچ گئی، عبداللہ کی شادی آمنہ سے کیسے ہوئی، عبداللہ کی المناک موت کیسے ہوئی، صبح سعادت کیسے طلوع ہوئی، آمنہ کا لال حلیمہ رضی اللہ عنہ کی گود میں کیسے آئے، دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر برکتیں کیسے پیدا ہوئیں، اور بی بی آمنہ کی وفات کیسے ہوئی، اور آمنہ کا لال دادا کی سرپرستی میں کیسے آئے۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا، پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی، لوگ خدا کے ساتھ مورتیوں کو بھی پوجنے لگے اور ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کے ساجی اور ہمارے سفارشی ہیں، نیز یہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، چنانچہ وہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادی بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے داعی تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار، لیکن یہ لوگ ان کو بالکل ہی بھول گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم نہیں ہوا، اس میں بھی ایک زمانہ لگا، نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔ یہ شرک آیا کہاں سے، بت پرستی کو فروغ کیسے ہوا؟ بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی، اور کعبہ چونکہ انہی دونوں کی تعمیر تھی، اس لیے ان کو کعبہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اسی تک محدود نہ رہی، اور اس کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت محبوب اور متبرک بن گئے۔ اب اگر وہ مکہ سے باہر جاتے، چاہے روزگار کے لیے چاہے کاروبار کے لیے، تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لے لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی۔ پھر بات یہیں تک نہیں رہی، جو لوگ مکہ سے کچھ دور رہتے تھے وہ بھی کعبہ کے پاس سے پتھر اٹھا کر لے جاتے اور اپنے ہاں نصب کر لیتے، اور اب وہ کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے اور حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے پہم جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور تھی کہ جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا، آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں تصور تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آ گئے ہیں، اور یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھے جانے لگے، کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں، اس لیے ان میں خلاق عالم کی قدرت کا جلوہ تھا۔
اس کی طاقت اور عظمت کا پرتو تھا، اس لیے جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا کہ یہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو وہ بہت متبرک سمجھتے اور ان کی بے انتہا تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور ان کی پھر پوجا ہونے لگی۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ چنانچہ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت اور سڈول ہوتا یا جس کی ساخت میں کچھ نیا پن ہوتا یا جو کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا تو اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ اس کو پوجنے لگتے۔ پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھے، یعنی اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، خود اپنی پسند کے مجسمے بناتے اور جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے انہیں منسوب کر دیتے، نیز جو دل چاہتا ان کے نام رکھ لیتے، پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے اسے پوچھنا شروع کر دیتے۔ عقیدت و محبت میں ان پر نذرانے چڑھاتے اور ان کے نام پر منتیں مانتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ دیوتا اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، بگڑے ہوئے کام بھی بنا دیں گے اور آخرت میں ذریعہ نجات بھی ہوں گے۔ مکے میں سب سے پہلا جو بت داخل ہوا اور پھر صحن کعبہ میں نصب ہوا وہ حبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص عمرو بن لہی تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک مقام سے گزرا، دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں۔ اس کو یہ منظر بہت اچھا لگا، چنانچہ اس نے کہا کہ ایک مورتی ہمیں بھی دے دو، ہم اپنے ہاں لے جائیں گے اور ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ اس پر لوگ بخوشی تیار ہو گئے اور مورتی لے کر مکے آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ کعبہ میں اور مورتیاں آ گئیں، ان میں 2 مشہور مورتیاں اصاف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہ چاہے زمزم پر نصب تھیں، کیونکہ اس وقت وہ بالکل پٹ چکا تھا، بہترے تو اس کے نام تک سے آشنا نہ تھے۔ پھر یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں اور ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ مثلاً عزا، یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی۔ نمبر 2 لات، طائف میں قبیلہ تھا ثقیف، یہ اس کی مورتی تھی۔ منات، مدینے میں 2 مشہور قبیلے تھے اوس و خزرج، یہ ان کی مورتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا اور بڑی آرزوؤں سے اور تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے اور رب کا سب سے بڑا گھر بنے، لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا اور یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا اور اب انہیں یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اسی گھر سے توحید کی صدا بلند ہوئی تھی، بلکہ اب ان کے لیے تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں کے خلاف بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، اب اسی باپ کی اولاد بتوں کی پاسبان بنی ہوئی تھی۔ مکے میں نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، اور نہ جانے کتنی قومیں حکمراں ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ باغ دوڑ قسی کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح سے ان سے تعاون کیا۔ مکے میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قسی پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الندوہ رکھا۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کر کے شہری مسائل پر غور کرتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے۔ وہیں پر مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل بھی طے ہوتے۔ پھر قسی نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے کعبہ کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے، البتہ بیچ میں بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئیں تو طواف وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو۔ قسی نے اپنے دور میں بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانے تک یادگار رہے۔ مشعر حرام انہی کی ایجاد تھی، جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے تھے۔ انہی نے تمام قریش کو جمع کیا اور تقریر کی، بھائیو، کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں، بھائیو ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے 2 عہدے قائم کیے۔ نمبر 1 سقایا کا کام تھا کہ حاجی آئیں تو ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا جائے۔ چاہے زمزم پٹ چکا تھا، اس لیے پانی کمیاب بھی تھا، بہت دور دور سے لانا پڑتا۔ نبیذ وغیرہ کا بھی انتظام ان کے سپرد تھا جو عربوں کی ایک خاص مشروب تھا۔ نمبر 2 رفادہ، قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منی اور مکہ میں حاجیوں کی ضیافت کی جاتی اور اس کے ذمے اسی کا انتظام تھا۔ کعبہ سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم کیا اور اس کا نام حجابہ رکھا۔ جو اس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبہ کا کلید بردار ہوتا۔
کعبہ سے متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے. کوئی کعبہ کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لیتا اور اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا. یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے. اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا یا کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کے وہ پھولا نہ سمجھتا کہ گویا اسے کسی اقلیم کی بادشاہت مل گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ قصی نے ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص رکھا. یہ عہدے تو حج و کعبہ سے متعلق تھے. اس کے علاوہ بھی اور کئی عہدے تھے جو سب قصی کے ہاتھ میں تھے. پھر جب قصی بوڑھے ہو گئے اور ساری ذمہ داریوں کا بھار اٹھانا انہیں دشوار لگنے لگا تو انہوں نے یہ تینوں عہدے عبدالدار کے سپرد کر دیے. یہ قصی کے سب سے بڑے بیٹے تھے. بعد میں یہ عہدے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے. قصی کے ایک اور بیٹے تھے عبد مناف. چونکہ ان کی اولاد اثر رسوخ میں عبدالدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ چچیرے بھائیوں سے ان عہدوں کے چھیننے کا. چنانچہ بڑی کشمکش رہی. خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کیا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی. لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے یہ ہوا کہ یہ تمام عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائیں گے. تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقایا اور رفادہ آیا. عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا اور یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے. قوم میں ہر دل عزیز تھے. مال و دولت سے بھی بہرہ مند تھے. اس لیے یہ دونوں عہدے انہی کو ملے. ہاشم بہت دردمند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے. یہی وجہ ہے کہ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی. چنانچہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے. نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکے کے غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتے. انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچیں. اس کا بندوبست کیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے بیرون ملک جائیں اور وہاں تجارت کریں. چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں. گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف. انہی نے رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے. اور حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا. عرب میں راستے غیر محفوظ تھے. ہر آن لٹ جانے کا خطرہ رہتا. ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا اور مختلف قبیلوں میں جا کر ان سے معاہدہ کیا کہ قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو وہ نقصان نہ پہنچائیں. اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے. یہی وجہ ہے کہ عرب میں اگرچہ غارت گری کا بازار گرم تھا مگر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا. اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی تجارتی معاہدے کیے. اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں وہ خوب آگے بڑھ گئے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکے میں زبردست قحط پڑا. ہاشم نے اس موقع پر شوربے میں روٹیاں چورا کیں اور لوگوں کو کھلایا. اس وقت سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا. ہاشم کے معنی ہے چورا کرنا اور ہاشم کے معنی ہے چورا کرنے والا. ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے. ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا. پھر واپس ہوئے تو یثرب مدینہ سے گزر ہوا اور قافلے میں کچھ تاجر یثرب کے تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے رکھا تھا اور ان کو بھیجا تھا اپنا مال تجارت دے کر. قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی رودات پوچھنے لگی کہ کیا بیچا، کیا خریدا. باتوں سے ایسا لگتا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار اور تجربہ کار اور با تدبیر خاتون ہے. ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے. دل میں ان کی اس عورت کی فراست کی داد دے رہے تھے، اس کی ذکاوت کی اور فطانت کی اور چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر وہ مسحور ہو رہے تھے. پھر ان تاجروں سے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے. جواب ملا نام ان کا سلمہ ہے اور باپ کا نام عمرو ہے. خزرج کا ایک خاندان ہے بنی نجار، یہ اسی خاندان سے ہیں. انہوں نے پوچھا کیا یہ شادی شدہ ہیں. جواب ملا نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہیں، اس لیے چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اس کو بالکل آزاد رکھے. اپنی آزادی کو مجروح کرنا اسے گوارا نہیں. ہاشم نے کہا پوچھو کیا وہ مجھے پسند کرے گی. پوچھا گیا تو وہ فوراً تیار ہو گئی اور انہیں لے کر وہ مکے چلے آئے. وہاں ایک زمانے تک دونوں ساتھ رہتے رہے. پھر وہ یثرب لوٹ آئیں اور وہاں اس کے یہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا. اس کے بعد کئی سال گزر گئے. ایک سال گرمی کا قافلہ تجارتی قافلہ چلا تو ساتھ ہی ہاشم بھی گئے. شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر وہ انتقال کر گئے. لہٰذا اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے کہ یہ ان کے بھائی تھے. شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے. یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے. اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی اور انہوں نے طے کیا کہ بھتیجے کو مکے میں لائیں کہ یہی ان کا ددیال تھا، یہی ان کا پورا خاندان تھا. چنانچہ مطلب اس غرض سے یثرب کا، یعنی عبد المطلب جو تھے یہ وہی ہیں.
بھابھی سلمہ سے ملاقات ہوئی تو بولے میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب اسے اپنے ہاں لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم قوم میں حسب نسب کے اعتبار سے نمایاں ہیں، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ سلمہ نے کہا کہ اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی مجھے پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے، ذرا پوچھو خود دیکھو اس کی کیا خواہش ہے۔ مطلب نے بھتیجے سے پوچھا تو جواب ملا کہ جب تک ماں کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جا سکتا۔ سلمہ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تیار ہو گئی اور کلیجہ پتہ پر رکھ کر اجازت دے دی۔ چنانچہ مطلب 3 دن مہمان رہے، پھر چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 برس تھی۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکے میں وہ داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے جسے کہیں باہر سے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی انہوں نے شور مچایا، مطلب غلام لائے، کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو مطلب کا غلام۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو بولے اہل قریش تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا، یثرب میں تھا وہاں سے لے کر آ رہا ہوں۔ لیکن یہ نام، نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا نا، اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے مشہور تھے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد تک نہ رہا اور اسی وجہ سے وہ عبد المطلب غلام مطلب ہو گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔